تو ہو سکتا ہے جڑیں سڑ جائیں، مچھر پیدا ہوں یا زمین میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جائے۔ جانوروں کے خون میں ہوتا ہے نائٹروجن، فاسفورس، پروٹین، آئرن اور دیگر معدنیات۔ کیا واقعی ذبح شدہ جانوروں کا بہتا ہوا خون زمین کو زرخیز بناتا ہے یا یہ صرف ایک روایتی عقیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک اور موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا ذبح شدہ جانوروں کا خون کسی پودے یا درخت کو دینا کیسا ہے؟ اگر اس کا فائدہ ہے تو وہ کیسے، اور اگر نقصان ہے تو وہ کیوں؟ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جانوروں کا خون درختوں کو طاقت دیتا ہے؟ کیا واقعی ذبح شدہ جانوروں کا بہتا ہوا خون زمین کو زرخیز بناتا ہے یا یہ صرف ایک روایتی عقیدہ ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، سائنسی شواہد، اسلامی زاویے اور زمینی حقائق کے ساتھ۔ معزز ناظرین، عید قربان کے دن جب ہم اپنے جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو ہر طرف زمین پر خون پھیل جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خون درختوں اور پودوں کے لیے کھاد کا کام کرتا ہے، لیکن کیا یہ بات صرف سنی سنائی ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی سچ چھپا ہوا ہے؟ چلیے پہلے سائنس کی دنیا میں چلتے ہیں۔ جانوروں کے خون میں ہوتا ہے نائٹروجن، فاسفورس، پروٹین، آئرن اور دیگر معدنیات۔ یہ وہی اجزاء ہیں جو زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ کسان جب کھیتوں میں یوریا یا ڈی اے پی کھاد ڈالتے ہیں تو وہ نائٹروجن اور فاسفورس ہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معدنیات خون میں ہیں تو کیا خون بھی کھاد بن سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، لیکن ایک فرق ہے۔ یوریا کھاد پروسیس شدہ اور خون وہ تو تازہ ہوتا ہے، اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں، بدبو بھی، اور غلط استعمال ہو تو پودے جل بھی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا زراعت کے ماہرین کی رائے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا خون اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک اعلیٰ درجے کی نامیاتی کھاد بن سکتی ہے۔ مارکیٹ میں بلڈ میل کے نام سے ایک کھاد موجود ہے جو خشک شدہ جانوروں کے خون سے بنتی ہے۔ اس میں نائٹروجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو سبز پتوں والے پودوں کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہی تازہ خون براہ راست درخت کی جڑ میں ڈال دیا تو ہو سکتا ہے جڑیں سڑ جائیں، مچھر پیدا ہوں یا زمین میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جائے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں خون کو اگر استعمال کرنا ہے تو پہلے خشک کر لیں، اسے سڑنے دیں، گلنے دیں تاکہ وہ مکمل طور پر محفوظ بن جائے۔ اب سوال آتا ہے، کیا اسلام نے کبھی اس بات کی ہدایت دی کہ خون کو زمین میں استعمال کرو؟ اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کا روحانی فائدہ نہیں لیکن دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے اگر عقل اور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا ہمارے آباء و اجداد جانتے تھے کہ خون مفید ہوتا ہے؟ جی ہاں،
پرانے زمانے میں کسان ذبح شدہ جانوروں کے خون کو زمین پر ڈال دیتے تھے، خاص طور پر بے آب و گیا ویران علاقوں میں۔ ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ اس جگہ پر پودے تیزی سے اگنے لگتے ہیں، اور سائنس نے بعد میں ثابت کیا کہ خون میں موجود اجزاء واقعی پودوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، مگر پروسیس کے بعد۔ اب ذرا موجودہ دور کی ایک دلچسپ حقیقت سنیں۔ امریکہ میں ایک وقت تھا جب ذبح خانوں میں خون ضائع ہو جاتا تھا، لیکن آج وہی خون بلڈ میل مطلب کھاد میں تبدیل کر کے لاکھوں ڈالر کی کھاد میں بیچا جاتا ہے۔ تو کیا ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہمارے شہروں میں بلدیاتی ادارے جانوروں کے خون کو ضائع کرنے کی بجائے اس کا محفوظ طریقے سے پروسیسنگ کریں تو یہ خون کھاد، گارڈننگ مطلب باغات اور زمین کی زرخیزی بڑھانے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن تب تک اور خاص طور پر گھروں میں ہمیں خون کو کھلے میں نہ پھینکنے کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ بدبو پیدا کرتا ہے، بیماریاں پھیلاتا ہے اور ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قربانی کریں تو اس خون کو قدرتی نعمت سمجھیں، مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی نبھائیں۔ اسے صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں اور اگر ممکن ہو تو نامیاتی کھاد کے طور پر استعمال کے بارے میں سیکھیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، جانور کی قربانی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، سائنسی اور معاشرتی شعور کی بھی قربانی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح سمجھ لیں تو عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک سیکھنے کا موقع بن جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جانوروں کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عید قربان سے پہلے وہ ہمارے ساتھ مانوس کیوں ہو جاتے ہیں، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔